آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو۔ نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہے، دیکھتے رہے ہمارا اس ڈرامہ۔ میرا علی جو ہوتا ہے نا وہ کتاب پڑھنے مصروف ہوتا ہے، ظاہر سی بات رتبہ کا والد ہوتا ہے، وہ کتاب پڑھنے اور دوسرے فلاحی کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، نہ کہ موبائل فون اس طرح کی دور جدید کی کسی بھی چیز سے ہم آہنگی نہیں رکھتا۔ دوسری طرف خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ مطالعہ کرنے کے بعد کتابوں کا لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے اور وہ اپنا کام ختم کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے بہت شوق ہوتا ہے، پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اور پڑھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پڑھائی کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے، یا باقی بھی کام جتنے بھی ہیں نا وہ بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ جانتا ہے ان کو کرنا بھی۔ دوسری طرف خورشید حسن جو ہوتا ہے نا وہ سارے کام جو ہے وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ فون پہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی سے۔ خورشید جو ہوتا ہے نا اپنا سارا کام جتنا بھی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے نا کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ فون پہ لگا ہوتا ہے، اس کو فون آتا ہے، اس کا فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے قابو میں کرو، یعنی اپنے کنٹرول میں کرو، وہ حد سے گزرتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ خورشید کہتا ہے کیا کیا ہے میری بیوی نے، ٹھیک ہے، تو ازکا کہتی ہے کہ یہ میری خامن کے اوپر یعنی کہ التمش کے اوپر ڈوریں ڈال رہی، اس کی باہوں میں باہیں ڈال کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو کوئی چیز دکھانے کے چکروں میں لے کے جاتی ہے، کبھی کوئی چیز اسے اگر تھوڑی سی بھی یا پھر کہ ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے تو اسے کہو کہ اس طریقے ان سب حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خورشید جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، کہتی دھمکی نہیں دے رہی، میں تو صرف سمجھا رہی ہوں، اگر تو وہ سمجھ جائے گی ٹھیک ہے، نہ سمجھے گی تو پھر مجھے دوسرا طریقہ بھی اپنانا آتا ہے، لیکن تم کیسے اس کو سمجھاؤ گے، کیونکہ تم تو ساری زندگی خود رتبہ کے والد کے ٹکڑوں پہ پلے ہو، ٹھیک ہے۔ تو خورشید کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کون کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے، ساری زندگی میں بچپن سے رتبہ تمہیں جانتا ہوں، تمہیں اس بات کی ٹینشن مت لو، مجھے ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ کون کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے اور کس نے کس کے ٹکڑوں پہ پلایا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تمہیں اس قسم کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم اپنا کام جو ہے نا وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اسے انجام دو اور اسے ہی انجام دے سکتی ہو، اور تم کچھ کر نہیں سکتی۔ لوگوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرو، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں یہی چیزیں پسند ہے۔ رتبہ کے والد کے پاس جاتی ہے رونق یعنی کہ ازکا کی امی، اور وہاں پہ جا کے کہتی ہے کہ بھائی صاحب میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرعلی علی صاحب کہتے ہیں یہیں کہ رتبہ کے والد کہتے ہیں بتاؤ رونق کیا بات کرنی ہے، تو رونق آگے سے کہتی ہے کہ میں یہ بات رتبہ کے سامنے نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ التمش کو لگام ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ رتبہ کے ساتھ دن بدن اپنے تعلقات جو ہے نا وہ بڑھا رہا ہے، نہ کہ کم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ازگا کو بے چینی دے رہا ہے، اس کو لگام صرف آپ ہی ڈال سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرعلی علی جو ہوتا ہے نا اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی بیٹی کے خلاف ہی ہوتی ہیں، تو کہتا ہے آگے سے رونق کہتی کہ تمہاری بیٹی جو ہے نا وہ بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور اسی کی طرف مائل ہے اور اسی سے بات چیت کرنے کے چکروں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے سمجھائیں تاکہ بار بار نہ سمجھانا پڑے۔ دوسری طرف رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ گرم ہو جاتا ہے تھوڑا، کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا، اور انہوں نے کہتی بتایا تو کسی نے نہیں، جو اگر آنکھوں سے دیکھ لیا ہو تو پھر بتانے کی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، آپ کو میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، جو بھی کر رہے ہیں آپ انہیں سمجھائیں، تھوڑا عقل سے اور ہوش سے کام لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ سارے معاملات جو ہیں نا جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے گلے کا توق بن جائیں یا میرے گلے کا توق بن جائیں، پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا اور میرے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ دوسری طرف خورشید حسن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پلنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ رتبہ نے کیا کیا، میں تو اس کو اس قسم کی سمجھتا نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے لگتا ہے کہ میرے دل پہ جو داغ ڈالا ہے اسے میں کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف خورشید حسن بیچارہ رو رو کر پاگل ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا انہی لوگوں کے کیے دھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ نہ تو کوئی اس پاس اتنی ہمت ہے اور نہ سکت کے یہ اتنے سارے جو ہے نا وہ معاملات چلا سکے اور نہ ہی وہ چلا سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف رتبہ کی رونق جو ہوتی ہے نا یعنی ازکا کی امی، وہ ساری چیزیں بھائی صاحب کو یعنی کہ رتبہ کے والد کو بتا دیتی کہ آپ اس کو لگام ڈالیں، وہ ایسے کرتا ہے یا ایسے کرتا ہے، ٹھیک ہے،
تو اسی لیے میں آپ تک یہ بات پہنچانے اور بتانے کے لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے رتبہ کا والد کہتا تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، اب میں جانوں اور میرا کام جانے، تم اس بات کی ٹینشن مت لو کہ کس طریقے کے ساتھ ان سے نپٹنا ہے، میں خود ہی ان سے نپٹ لوں گا، ٹھیک ہے۔ تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونق کہتی بھائی صاحب بس مجھے تو یہی بات تھی جو کھائے جا رہی تھی، میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بندہ بار بار یہ بات کرتا اچھا نہیں، ابھی بھی مصروف ہوتی ہے کال کرنے پہ، کیونکہ وہ خورشید حسن کو مزید اچھے طریقے سے ڈرانا دھمکانا چاہتی ہے تاکہ وہ ڈر جائے، دھمک جائے اور اپنی انا یعنی کہ بات کو پیچھے چھوڑ دے، اور جتنے بھی معاملات ہیں نا انہیں بھی پیچھے چھوڑ دے، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ خود بخود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ نہ تو اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرح ازکا جو ہوتی ہے نا وہ بڑی مکار ہوتی ہے، یعنی مکاریوں کی وجہ سے وہ اوپر آئی ہوتی ہے اور وہ اب مکاریاں کر بھی رہی ہوتی ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں بڑے سکون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، وہ فیصلہ لے رہی ہوتی ہے کہ میں خورشید کو رکھوں یا پھر التمش کو دوبارہ اپناؤں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تو میں التمش سے طلاق لے چکی ہوں، اب اگر دوسری دفعہ اس نے مجھے طلاق دے دی تو میرا کچھ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بابا جو ہیں وہ میرے مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ خورشید کے حق میں، خورشید کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہت اچھا اور بیسٹ انسان ہے، اسی لیے میں تمہیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ خورشید کو مت چھوڑنا، ٹھیک ہے، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گی، رسوا ہو جاؤ گی۔ رتبہ جو ہوتی ہے اپنے والد کا کہا ماننے کی کوشش کرتی ہے، دوسری طرف وہ خورشید حسن کو فون پہ بات کر رہی ہے اور اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح گزر رہے ہیں تمہارے دن، ٹھیک ہے۔ خورشید کہتا ہے میرے دنوں کو چھوڑو، تم یہ جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو اس کا جواب دو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ تم جو التمش کے ساتھ ڈوریں ڈالنی، پینگیں بڑھا رہی ہو پیار و محبت کی، ان کا جواب کس نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم اپنی من پسند لڑکی کے ساتھ آوارہ گردیاں کر رہے ہو اس کا جواب کون دے گا۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ خورشید کو آڑے ہاتھوں لے لیتی ہے، خورشید بیچارہ چپ ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ بیچارہ کیا کرے، کیونکہ وہ تو آلریڈی جو ہے وہ پریشان ہے کہ میں اب اس کا کیا سلوشن نکالوں یا کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پریشان نہ ہوتا تو پھر اس طرح کے معاملات کسی بھی صورت نہیں چلنے تھے۔ رتبہ جو ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ مسئلے مسائل سے دو چار کر دیتی ہے، خورشید جو ہوتا ہے ان مسئلوں کو سننا بھی چاہتا ہے اور ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتا ہے، اور اسی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا کسی طریقے سے حل ہونے چاہیے، ورنہ یہ تو بہت زیادہ خراب ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے۔ رتبہ کہتی ہے خورشید کو، لیکن خورشید جو ہوتا ہے وہ بات ماننے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور نہ وہ کسی بات کے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کلیئر اپ کروں یا مائنڈ اپ کروں، ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ جو ہوتا ہے نا بات چلانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بات کو ختم کروں اور جاؤں۔ خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے رتبہ سے کافی سوالات، لیکن رتبہ جو ہوتی ہے وہ ان سوالات کا جواب دینے کی قاصر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہ میں تمہیں ان سوالوں کے جواب دے ہوں اور نہ میں تمہیں دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو خورشید کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جب میں آؤں گا پھر ان کے بارے میں بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف خالو جان بھی سامنے ہوگے تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ تم کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو اور کیا تمہاری یہ حرکتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رتبہ جو ہوتی ہے بڑے پیار اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے اب اور کیا کرے وہ بیچاری، کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور نہ وہ اس طریقے کے ساتھ کسی اور آپشن کو اپلائی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ رتبہ کا جو ہوتا ہے نا والد وہ بیچارہ بڑا غمگین ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی خبر سن کے، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ غمگین ہو جاتا ہے جب کسی کی اس طرح کی خبر آتی ہے نا، تو پھر ہر بندے کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا سو کیا، ٹھیک ہے، اب میں اور اس طریقے کی بات اور گفتگو نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس سلوشن ہے نہ میرے پاس کوئی بات۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو پونے ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ رتبہ جو ہوتی ہے اپنے پاپا کے پاس ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے، اس کا والد جو ہوتا ہے نا آخری ٹائم اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا خورشید حسن تمہارے لیے وہ قیمتی ہیرا جس کی تلاش تم پوری دنیا میں کرو گے لیکن تمہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوڑو گی تو پھر مجھے یہ سمجھنا کہ تمہارے بابا کو اگلے جہان میں بھی سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ساتھ کبھی بھی کسی بھی وقت زندگی میں مت چھوڑنا، خورشید حسن تمہارے لیے وہ قیمتی ہیرا ہے کہ جس کی تم قیمت نہیں لگا سکتے، بلکہ کوئی بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کا ساتھ مت چھوڑنا، تمہارے لیے وہ زندگی میں اتنا افورڈیبل رہے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ رتبہ بیچاری جو ہوتی ہے اپنے والد کے آخری ٹائم پہ کہا مانے گی کیونکہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ رتبہ کا والد جو ہوتا ہے آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، بس زندگی سے جانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو دوسری طرف وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، رتبہ اپنے والد کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور رتبہ کھینچ کے لایا جاتا ہے، ڈاکٹرز اس کو کھینچ کے لاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھو بیٹا، ایسا نہیں